بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج دو موضوع ہیں، شاید کوئی اور بھی شامل ہو جائے، جس پہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ پہلی بات، عوام کی انفارمیشن میں ایک بات دینا چاہتا ہوں کہ 1 جولائی 1948 جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا قوم ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمام افیسران جتنی بھی، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا جتنے بھی بڑے افیسران ہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی آفیسر نہیں سمجھیں گے، وہ اپنے آپ کو قوم کا نوکر سمجھیں گے۔ تو تمام پاکستانیوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی آفیسران بالا ہیں بیوروکریسی میں، چاہے وہ ڈی سی اوز ہیں، اے سیز ہیں، یا کمشنرز ہیں، سیکٹریز ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے نوکر ہیں۔ یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، جو ہمارے لیڈرز تھے، جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا۔ تو اب ہمارے نوجوانوں میں اکثر یہ خوف رہتا ہے کہ جی ہم کیسے یہ بات کہہ دیں۔ جب کسی آفس کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ قوم کے خادم کے آفس میں جا رہے ہیں۔ جب آپ کے مائنڈ کے اندر یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہم کسی آفیسر کے کمرے میں جا رہے ہیں تو صاف ظاہر پہ خوف طاری ہوگا۔ اب جب سے آپ نے ان لوگوں کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیا ہے، ان کو اپنے دماغوں پہ بٹھا لیا ہے، ان کا خوف بٹھا لیا ہے، تب سے اس ملک کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو آفیسر سمجھنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو غلام سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہمارے ملک کی پوزیشن ہو گئی ہے۔ تو خدا را ان کو اپنا خادم سمجھیں، آفیسر نہیں۔ ہاں، احترام ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ سیاستدانوں کے لیے ہے، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے سیاستدانوں کے لیے، اور خاص طور پر ان سیاستدانوں کے لیے جن کا شوگر انڈسٹری سے ڈائریکٹ لنک ہے، کہ اس وقت رحیم یار خان کے اندر بھی شوگر کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بازاروں کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر اور تحصیل لیول کے بھی جو شاپس ہیں، ان پر بھی جو چینی ہے وہ 100 پر kg کے حساب سے سیل ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات سیاستدانوں سے کہ اگر آپ اپنی شوگر ملز کی چینی مارکیٹ میں سستی قیمت یا لو پرائس پہ دے رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی پرائس ہے اس پر دے رہے ہیں، تو پھر یہ عوام کو 100 پر کیوں مل رہی ہے؟ اور دوسری بات جو یہاں کے بروکرز ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ کو سستی چینی شوگر ملز پرووائڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں مہنگی بیچ رہے ہیں؟ اور تیسری بات بیوروکریسی کے لیے ہے کہ اگر شوگر ملز مالکان سستی چینی دے رہے ہیں اور بروکرز کو بھی سستی مل رہی ہے، تو پھر آپ یہ بات کیوں انشور نہیں کروا رہے کہ وہ 70 روپے کیوں نہیں مل رہی عوام کو، وہ کیوں 100 پہ مل رہی ہے؟ ہاں، اگر شوگر ملز والے جو مالکان ہیں، جو خاص طور پر سیاست سے لنک کرتے ہیں، اگر آپ سستے دام پہ دے رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ان بروکرز کی جو لسٹیں ہیں پبلک کریں جن کو آپ سستے دام پہ چینی دے رہے ہیں۔ آپ ضلع میں جس بروکر کو بھی چینی دیں اور اس کی لسٹ پبلک کریں، ڈی سی او آفس میں جمع کروائیں، ڈی سی او جو ہے اس کو پبلک کرے کہ جی یہ بروکرز ہیں جن کو ہم چینی 70 پر kg کے حساب سے دے رہے ہیں اور یہ عوام کو دینے کے پابند ہیں۔ دوسری بات، اگر بیوروکریسی کو یہ لسٹیں مل رہی ہیں تو وہ آگے جو بروکر ہیں وہ لسٹیں پبلک کریں کہ ہم ان کریانہ سٹور کو جو ہے نا وہ 70 پر kg کے حساب سے چینی دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر تمام ان کریانہ سٹورز کی اور ان بروکرز کی لسٹ ہو جن کو چینی گورنمنٹ سستی دے رہی ہے۔ اب اگر یہ سارے معاملات نہیں ہیں، لسٹیں بھی نہیں ہیں، بروکرز بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، بیوروکریسی بھی تعاون نہیں کر رہی، تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ سارے کے سارے انوالوز ہیں، آپ چاہے پولیٹیشنز ہیں، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے بروکرز ہیں، آپ سب مل کر جو ہے نا عوام کا خون چوسنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو، میں خاص طور پر بیوروکریسی سے ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، آپ کو آفیسر بنا کے ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھیجا ہے، اگر آپ کو کہیں سے تھریٹ ہے تو انفارم ٹو دا پرائم منسٹر۔ سیدھی سی بات ہے، آپ سے نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر انفارم کریں کہ مجھے پولیٹیشین جو ہے جس کی شوگر ملے وہ مجھے تھریٹ کر رہا ہے۔ آپ سے نہیں ہوتا چھوڑ دیں ڈسٹرکٹ۔ اور اسی طرح اے سیز کے لیے آپ سے نہیں ہوتا چھوڑ دیں، آپ سے سمپل سی بات ہے، بروکر نہیں سنبھالے جا رہے تو آپ چھوڑ دیں۔
انفارم کریں پرائم منسٹر کو، جی ہم سے نہیں ہوتا، چھوڑ دیں۔ اگر آپ جاب بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، سستی چیزیں انشور بھی نہیں کروا رہے ہیں، آپ کے مجسٹریٹ کہاں ہیں؟ پہلی بات ہے، بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں، ڈی سی صاحب کا شکریہ ہے، کو لیاقت پر بھی گئے ہیں، خان پر بھی آئے ہیں اور ایک دن چکر لگا کر چلے گئے۔ کیا اس کے بعد کیا چیزیں روٹین پر آ گئی ہیں؟ بالکل نہیں، ہر چیز ویسے ہی مہنگی مل رہی ہے، ہر چیز چینی جو ہے بالکل 90 پہ مل رہی ہے، کوئی 100 پہ مل رہی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کس سوال کس سے پوچھا جائے؟ اور میں خاص طور پر ڈسٹرکٹ احمدیار خان کے پولیٹیشین سے کہہ رہا ہوں جن کا شوگر مل سے تعلق ہے کہ جناب اگر آپ نے ہر ڈسٹرکٹ سے ووٹ لیا ہے اور ہمارے ہی علاقے سے آپ سلیکٹ ہو کر یا الیکٹ ہو کر وہاں پہ پہنچے ہیں، تو پھر آپ کی شوگر مل ہونے کے باوجود ہمیں چینی کیوں مہنگی مل رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ احمدیار خان والوں کو چینی کیوں مہنگی مل رہی ہے؟ باقی پاکستان کو بھی سستی ملنی چاہیے، لیکن آپ یہاں سے الیکٹ ہوں، یہاں سے آپ کی شوگر ملے ہوں اور ڈسٹرکٹ احمدیار خان کو چینی نہ ملے سستی، وہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی چینی کی جو کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، اس میں آپ ملوث ہیں۔ پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیٹیشنز ملوث نہیں ہیں تو پھر کوئی اور ادارہ ملوث ہے، یا تو ان کا گٹھ جوڑ ہے بیوروکریسی کا، پولیٹیشنز کا اور ان بروکرز کا، یہ سارے مل جل کر یہ عوام کو خون چوسنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ سے نہیں ہوتا تو پلیز لیو اٹ، اور آپ پرائم منسٹر کو جواب جمع کروا دیں، شکریہ ہوگا آپ کا۔ اور ایک بات میں دوسری، گورنمنٹ نے آپ کو سبسڈی دی ہے فلور مل کے اوپر کہ آپ نے عوام کو جو ہے نا سستا آٹا پرووائڈ کرنا ہے، تو جناب اعلیٰ سستا آٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کو بھوسا کھلائیں گے عوام کو۔ میں یہ ڈی سی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ جو گندم گورنمنٹ ان فلور مل مالکان کو دے رہی ہے وہ کوئی فرسودہ گندم نہیں ہے، نہ ہی وہ بھوسا زدہ گندم ہے۔ آپ آ کر چیک کریں نا، آپ کوالٹی آفیسر تعینات کریں نا کہ جو عوام کو 860 روپے کے حساب سے آٹا دیا جا رہا ہے کیا وہ انسانوں کو کھلانے کے قابل بھی ہے یا وہ جانوروں کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ جب گورنمنٹ آپ کو صحیح صاف ستھری گندم سستے ریٹ پر دے رہی ہے تو پھر عوام کو اچھا اور خاص صاف ستھرا آٹا کون دے گا؟ اس بات کی یقین دہانی کون کروائے گا؟ کیا یہ ہر بات کا ایشو اٹھانا ہی ضروری ہوتا ہے یا کسی کی ذمہ داری بھی ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ ڈسٹرکٹ میں اتنی پوسٹ دی گئی ہیں، اتنی سیلریز مل رہی ہیں، اتنے مجسٹریٹ ہیں، اتنے کوالٹی کنٹرول آفیسرز ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، سارے لوگ ہیں، تو پھر یہ اس بات کو کون انشور کروائے گا؟ اگر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ شوگر ملز مالکان کے ساتھ بھی ملوث ہیں۔ اگر وہ ہمیں اچھا آٹا نہیں دے رہا ہے، صاف ستھرا آٹا نہیں دے رہا ہے اور 10 مارکیٹ میں 20 تھیلے دیتے ہیں اور رپورٹ جو ہے نا وہ 100 تھیلا کی دیتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جو اس کے اندر فوڈ انسپیکٹرز ہیں یہ سارے کے سارے پھر ملوث ہیں کہ آؤ مل کر لوٹتے ہیں عوام کو۔ تو خدا را یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے نا وہ ریالٹی پر مبنی ہے، اور یہ عوام کی آواز ہے۔ میں اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا، اور مجھے آٹے کی ضرورت ہے، مجھے چینی کی ضرورت ہے، لیکن اس ریٹ پر جو گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اگر آپ اس بات کو انشور نہیں کروا سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ نااہلی ہے، اور اپنی اس نااہلی کو دور کریں یا چھوڑ جائیں۔ شکریہ۔